جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے عید الفطر کا۔ عید الفطر یعنی عید الفطر میں فطرے دینے کا۔ تو عید الفطر میں ایک بندے کے اوپر فطرانہ کتنا ہے، اور کس بندے کے اوپر فطرانہ واجب ہوتا ہے، اور کون مستحق ہیں فطرانے لینے کے، کس بندے کو فطرانہ دیا جائے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ سب سے پہلے بات آتی ہے عید الفطر کے بارے میں، یعنی اس کو رمضان کی عید کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فطرانے والی عید ہے۔ مقصد کیا، فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے، فطرانے کی معنی کیا ہے؟ فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی پیشی ہوئی، جو ہم نے روزوں کے اندر گناہ کیے، غلط کام کیے، جھوٹ بولا، کوئی بھی نقص آ گیا ہمارے گناہ کی وجہ سے، اس روزے کے اندر اس نقص کو ختم کرنے کے لیے یہ فطرانہ ہے۔ فطرانہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو بالکل بعیب اور اچھا اور خاصا کر دیتے ہیں اپنی بارگاہ الہی میں۔ فطرانے کا کام یہ ہوتا ہے۔ اچھا، فطرانے کے لیے دو قسم کے بندے ہیں جن کے اوپر فطرانہ دینا واجب ہے۔ پہلا بندہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر فطرانہ بھی واجب ہے، یہ بات طے ہے۔ پھر اس میں مقدار ہے، یعنی کس چیز کی فطرانے دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ گندم کے فطرانے دینے کی طاقت رکھتا ہے، جو کہ فطرانے دینے کی طاقت رکھتا ہے، یا کھجور کے فطرانے دینے کی طاقت رکھتا ہے، یا کشمش کے فطرانے دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے جس چیز کی بھی طاقت رکھتا ہے وہ اس چیز کے حساب سے، یعنی اس کی رقم کے حساب سے، 1 کلو کے حساب سے اس چیز کا فطرانہ دے گا۔ جیسے گندم 1.25 کلو ہے، ایک بندے کا فطرانہ، کھجور 3.5 کلو ایک بندے کا فطرانہ، جو 3.5 کلو ایک بندے کا فطرانہ، اور کشمش 3.5 کلو ایک بندے کا فطرانہ۔ اس وزن کے اعتبار سے ایک بندے کے فطرانے کی رقم جتنی بنتی ہے وہ ایک بندے کا فطرانہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی بندے کے گھر میں 10 بندے ہیں، وہ 10 لوگوں کا فطرانہ دینا چاہتا ہے، تو اسی طرح اگر کھجور کا فطرانہ دینا چاہتا ہے تو ایک بندے کا 3.5 کلو دے گا، اور جو کا بھی 3.5 کلو دے گا ایک بندے کا، اور کشمش کا بھی 3.5 کلو ایک بندے کا دے گا، اور آٹے کا یا گندم کا 1.25 کلو ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، دینا فرض ہے، تو اسی کے اوپر فطرانہ بھی فرض ہے۔ دوسرا بندہ ہے درمیانے قسم کا، یعنی وہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، آیا اس کے اوپر فطرانہ فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو 4 چیزیں جب اس کے پاس ایسی جمع ہو، اگر ہم ان کو ملائیں تو تقریباً 80,000 کے قریب اس کے پاس رقم جمع ہوتی ہو، قرضے کے علاوہ اور گھر کی ضروریات کے علاوہ۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سونا ہو اس کے پاس تھوڑا بہت، چاندی ہو تھوڑی بہت، اور دکان کے اندر کچھ رقم ہو دکان کے علاوہ، اور چوتھی ایسی چیز اس کے گھر میں پڑی ہو جو اس کے ضرورت میں نہیں آتی، اگر اس کو بیچ دیا جائے تو اس سے اچھی خاصی رقم مل جائے۔ یہ 4 چیزیں، ابھی ہم ان 4 چیزوں کو جوڑیں گے تو تقریباً 70-80 ہزار روپے اگر بن رہے ہیں پاکستانی، 70-80 ہزار، تو ہر کسی ملک کی کرنسی الگ ہوتی ہے، مطلب 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے اگر ان چاروں چیزوں کو جوڑ کے۔ تو 52.5 تولہ چاندی ہر کسی کے ملک میں اپنے حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا رقم کے پیسے اگر بنتے ہیں ان چاروں چیزوں کو جوڑ کے، تو اس بندے کے اوپر بھی فطرانہ واجب ہوگا۔ اچھا، فطرانہ کس کو دیا جائے؟ جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے اپنے اڑوس پڑوس میں، قریب میں، رشتہ داروں میں کوئی بھی فطرانے کے اہل ہے تو پہلے ان کو ترجیح دیجیے گا، ان کو جا کے فطرانے دیجیے گا، ان کو جا کے
یہ جو ضروریات ان کی تاکہ پوری ہوں، کوشش کریں کہ نقد رقم ان کو دیں، جو چیز بھی اس کو ضرورت میں ہوگی وہ بندہ اپنے حساب سے خرید لے گا۔ تو یہ کوشش کریں عید سے پہلے آپ پہلے روزے کے بعد بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، 10ویں روزے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، 20ویں کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ عید نماز پڑھنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور فطرانے دینے کا یہی طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ عید نماز کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا فطرانہ، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات قبول فرمائے۔ سب دوستوں کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔